خان صاحب کو اب یہ پتہ چلا ہے کہ کسی نے جھوٹ بولا کہ خان صاحب کا ہمیں میسج آیا کہ آپ کمیٹیز چھوڑ دیں. جنید اکبر کو 2 میسج دی. خان نے یہ نہیں کہا کہ آپ پی ایس سی چھوڑیں. میڈم قائمہ کمیٹیوں سے آپ نے استعفیٰ دے دیا. آپ نے پہلے کے پی اسمبلی توڑی تھی, پنجاب اسمبلی توڑی تھی, بعد میں آپ کو ریلائز ہوا کہ یہ اس ٹائم فیصلہ صحیح نہیں تھا. ابھی آپ نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا, تو آپ نہیں سمجھتی اوپن سپیس چھوڑ دی. کئی کمیٹیوں میں بطور اپوزیشن آپ رجسٹ کرتی تھیں بجٹ, چلو چاہے ایڈوائزری کمیٹی ہو, چاہے بزنس کی کمیٹی ہو, چاہے بجٹ کے حوالے سے کوئی تجاویز ہوں, تو اب اوپن سپیس آپ نے نہیں چھوڑ دی حکومت کے لیے؟ دیکھیں, اس میں 2-3 پہلو ہیں, میں اس پہ روشنی ڈالنا چاہوں گی. پہلا یہ ہے کہ ہمیں یہ میسج آیا تھا کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ ہم اس فارمز 47 سے ٹوٹلی ڈس انگیج ہو جائیں. تو اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ ریزگنیشن دے دیں اسمبلیوں سے, کیونکہ گورنمنٹ ان کی ہے, تو پھر کے پی اسمبلی سے بھی دے دیں, سینٹ سے بھی دے دیں, اور نیشنل اسمبلی سے بھی. وہ تو اٹ میک سینس. خان صاحب کو اب یہ پتہ چلا ہے کہ کسی نے جھوٹ بولا ہے کہ جی یہ جو ممبران ہیں نیشنل اسمبلی کے, وہ فورن ٹرپس پہ جا رہے کمیٹیز کے ساتھ. اب یہ جھوٹ اس لیے ہے کہ فورن کی کوئی بھی ہماری نیشنل اسمبلی کی کمیٹی فورن ٹرپس کرواتی نہیں ہے. اگر ایم این ایز جا رہے ہیں وہ اپنی کیپیسٹی میں جا سکتے ہیں, وہ ریفیوز کر دیں, اسپیکر سے کہیں ہم نہیں جاتے. تو اس کا سلوشن تھا اسمبلی چھوڑنا, کمیٹی چھوڑنا نہیں. یہ خان صاحب کسی نے جھوٹ بولا ہے. تیسری بات, کمیٹیز میں چاہے وہ انٹیریئر کی ہو, ہیومن رائٹس کی ہو, فارن افیئرس کی ہو, کیبنٹ کی ہو, پارلیمنٹری افیئرس کی ہو, لا اینڈ جسٹس کی ہو, اس میں جب بل ڈسکس ہوتا ہے اس میں ہماری ان پٹ جاتی ہے. کیا بجٹ میں ہم نے کلاز بائی کلاز امینڈمنٹس نہیں کروائیں انہی کمیٹیز کے تھرو؟ نا, بل تو فلور آف دا ہاؤس پہ نہیں بنتا, بل پاس فلور آف دا ہاؤس ہوتا ہے, بنتا تو کمیٹیز میں ہے. لیکن اب سمجھ آئی کہ کسی نے خان کو جھوٹ بولا. لیکن اب تیسری بات جو اس میں نکلی ہے, پہلی بات ہے کہ خان صاحب کا ہمیں میسج آیا کہ آپ کمیٹیز چھوڑ دیں کیونکہ اس میں نقصان ہو رہا ہے خان کو. ہم نے کہا آپ کے لیے ہر چیز قربان ہے. لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ خان کو بھی کسی نے جھوٹ بولا. اب تیسری بات یہ پتہ چلی کہ سینٹ کو یہ آرڈر آیا نہیں ہے. سینٹ والی بھی بیٹھتے ہیں کمیٹیز میں, سینٹ کی بھی چیئر پرسن چیئرمین ہے, ان کو کیوں نہیں کہا کہ سینٹ چھوڑو, کمیٹیز چھوڑو؟ دیٹ میکس نو سینس. وہ بھی پارلیمان کا حصہ ہے, ہم بھی پارلیمان کا حصہ ہیں. چوتھی بات, پروونشل گورنمنٹ کیوں نہیں چھوڑ رہے پھر؟ میڈم جیسے آپ نے بتایا کہ جنید اکبر کے حوالے سے ہمارے کسی ایم این اے سے آف جو ہے ریکارڈ بات ہو رہی تھی, ان کا کہنا تھا کہ جنید اکبر کو 2 میسج دیے خان صاحب کی طرف سے آئے کہ آپ کمیٹی چھوڑ دیں, تو انہوں نے نہیں جو ہے وہ چھوڑی. اس کے بعد یہ ایکشن لیا گیا. بالکل جھوٹ ہے. خان نے کبھی یہ میسج نہیں بھیجا. اور سلمان راجہ صاحب نے بھی کلیریفیکیشن کی تھی, اور خان صاحب کی بہن نے بھی کلیریفیکیشن کی تھی کہ خان نے یہ نہیں کہا کہ آپ پی ایس سی چھوڑیں. خان نے یہ کہا کہ اگر آپ تنظیم اور پی ایس سی دونوں کر سکتے تو دونوں کریں, کیونکہ خان کو یہ میسج پہنچ چکا تھا کہ خان صاحب جس دن جنید پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے ریزائن کرے گا, یاد رکھیں نیشنل اسمبلی کی جتنی کمیٹیز ہوتی ہیں وہ اسپیکر کی ثوابدید ہوتی ہے کہ چیئر سجیشن اس کے پاس جاتی ہے, وہ بنا دیتا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی واحد کمیٹی ہے جس کا چیئر نون لیگ, پیپلز پارٹی, پورا ہاؤس اس پہ اگریمنٹ کرے گا. جنید پہ پورے ہاؤس کی اگریمنٹ تھی, کیونکہ جنید چور نہیں ہے, اس نے زندگی میں چوری نہیں کی, وہ کبھی بھی کسی اور سیاسی پارٹی کا ممبر نہیں تھا. وہ 27-28 سال سے خان صاحب کا ممبر ہے, اس نے جیلیں کاٹی ہیں, مارے کھائی ہیں. ابھی واپڈا کا کوئی ریٹائرڈ جرنیل پرانا چیئرمین آیا تھا, اور اسے جنید نے سوال پوچھا پارلیمانی یہ پی ایس سی میں کہ آپ بتائیں کہ ایک ڈیم بننا تھا 4 ارب روپے میں, اور وہ بنتا ہے 36 ارب میں, یہ 32 ارب فالتو کہاں چلے گئے؟ تو آپ کو کیا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات پسند آئے گی؟ تو ہماری پارٹی میں جو بکے ہوئے لوگ ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, انہوں نے شیطانی جا کے کی خان کو. انہوں نے جنید کا نام نہیں لیا, انہوں نے کہا جی ساری, انہوں نے یہ ایکسکیوز بنایا کہ کمیٹی چیئرمین اور یہ ممبرز جو ہیں ایم این ایز یہ باہر جا رہے ہیں, تو وہ تو ابھی بھی باہر جا سکتے ہیں. اگر اسپیکر صاحب کل کسی ایم این اے کو پی ٹی آئی سے نامینیٹ کرتا ہے فورن ٹرپ کے لیے, وہ پھر بھی جا سکتے ہیں, وہ کمیٹی کا ممبر ہو یا نہ ہو. تو یہ کافی گڑبڑ کی ان لوگوں نے. تو آپ نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا آپ نے؟ جی بالکل. میڈم ابھی کالا باغ ڈیم کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں کہ پی کے وزیر اعلیٰ علی گنڈا صاحب نے کہا کہ بننا چاہیے, اور اس کے حق میں جو فنڈز درکار ہوں گے ہم سے, ہم اس پہ اپنا ان پٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ کیا سمجھتی ہیں, مطلب آپ کے پی ٹی آئی کے جو ہے رہنما اسد کیسر صاحب نے اس کی مخالفت کر دی. ان کا کہنا تھا کہ ان کا ذاتی بیان ہو سکتا ہے, پارٹی پالیسی نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, یہاں تک تو آئی ایگری وتھ ہم کہ یہ پارٹی پالیسی بالکل نہیں ہے. وہ سی ایم ہے, انہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹ ایک رائے دے دی ہے, اس پہ دیکھا جائے گا کیا ہوگا, لیکن یہ صحیح ہے, یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے.